جاری و ساری رہ سکیں، ان تمام معاملات کو لے کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ یہ دینی تعلیم کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر انسان کے اندر دینی تعلیم نہ ہو تو یقین جانیے گا انسان ایک مردہ لاش کی طرح ہے۔ یہ دینی تعلیم ہی ہوتی ہے جو انسان کو نکھار کر کے ہیرے کی شکل دے دیا کرتی ہے۔ یہ دینی تعلیم ہی ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان ممتاز نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے گا ذرا، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر آپ کی نگاہوں کے سامنے علماء اہل سنت کا ہجوم تشریف فرما ہے، علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام حضرات کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ دینی معاملات جو ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ہمارے سینوں کے اندر دینی تعلیم کا معاملہ اجاگر ہونا چاہیے، ہماری نسلوں کے اندر دینی معاملات اجاگر ہونے چاہیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے سینوں میں یعنی کہ جوش مارتے ہوئے ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت حقیقت میں دور حاضر میں اہل سنت والجماعت کا ایک دوسرا نام ہے۔ یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کو جو لوگ ماننے والے ہیں، یقین جانیے وہ لوگ اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات حقیقت میں ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہم لوگوں کی سنیت کو برقرار رکھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اپنے بچوں کے اندر جو ہمارے بچے اسکول وغیرہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو بتائیے گا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، ہمارا مرکز کیا ہے، ان کے سینوں میں ڈالیے گا۔ اس لیے کہ جب بچپنے کے عالم میں ہمارے بچوں کے سینوں میں جب یہ ساری تعلیمات ڈال دی جائیں گی تو ہمارے بچے اگرچہ ڈاکٹر بنے، ہمارے بچے انجینئر بنے، ہمارے بچے وکیل بنے، ہمارے بچے پروفیسر بنے، وہ دنیا کی بڑے سے بڑے لیول کی ڈگری حاصل کر لیں، لیکن کبھی وہ مسلک و مذہب کے غدار نہیں بن سکتے۔ اس لیے ان کی جڑیں مضبوط کرنا لازم و ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی اگر بنانے کی کوشش کریں، کسی عمارت کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں تو اس کی بنیاد مضبوط رکھی جاتی ہے۔ اگر بنیاد اس کی کمزور ہو تو اس کے اوپر ایک منزلہ یا دو منزلہ مکان تو تیار ہو جائے گا، لیکن ہمہ وقت خطرات لگا رہتا ہے، نہ معلوم کب یہ منزل گر جائے، کب جانے ہلاک ہو جائے، کب نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ لیکن جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو اس کے بعد کتنی بھی منزلہ آپ عمارت تعمیر کر دیں لیکن نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں کی جو بنیادی تعلیم ہو وہ مذہب و مسلک کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو چاہے انجینئر بنائیں، چاہے ڈاکٹر بنائیں، چاہے پروفیسر بنائیں، آپ کچھ بھی بنا لیں، لیکن وہ بچے کبھی اسلام کا سودا نہیں کر سکتے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم علماء اہل سنت کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء امت کے ماننے والے ہیں، ہم تو پیغمبر اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھیے گا، نمبر ایک بات، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں میں جو ہمارے نوجوان بھائی اور ہمارے چھوٹے بچے ہیں، اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں، ہمارے سوسائٹی کے اندر جو دو چیزیں جنم نہ لینی پائیں، جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر دو چیزیں وجود پا لیتی ہیں وہ معاشرہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے، نیست و نابود اور ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں نہایت ہی برے الفاظ سے اس قوم کو یاد کیا جاتا ہے جس قوم کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے کہا تھا دا کمیونیکیشن ہوز ینگ جنریشن اڈاپٹ ویلگریٹی کانٹ بی اسٹوڈ فرام فیل ڈاؤن۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں اس کی ہلاکت و بربادی سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر ایک، جس قوم کے جوان عیاشی میں مبتلا ہو جائیں، اور نمبر دو، جس قوم کے بچوں کو تعلیم سے دور کر دیا جائے وہ قوم ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، جب ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان بھائی جب اونچے لیول پر دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے، ان کے پاس میں پیسہ ہوگا، دولت ہوگا، ثروت ہوگی،
تو یقیناً شیطان لوگوں کو برگلاتا ہے، مسلمانوں کو برگلاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہاں کسی طرح سے ان کے ایمان و عقیدے کو ختم کر دیا جائے، اسلامی معاملات کو ان کے متزلزل کر کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب جب پیسہ ہوتا ہے، انسان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہوتی، ایمان و عقیدے کی حفاظت نہیں ہوتی، تو انسان پھر عیاشی میں پڑتا ہے، انسان پھر اواشی میں پڑتا ہے۔ جس قوم کے بچے تعلیم سے دور کر دیے جائیں، ہوٹلوں پر برتن مانجتے ہوئے نظر آتے ہیں، رکشہ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کے یہاں پر دریاں اور کرسیاں بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے ذہن میں یہ بات گامزن کر لیں اور دل کے اندر بالکل پختہ طریقے سے اس بات کی گانٹھ باندھ لیں آپ لوگ کہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینا ہے اور اپنے آپ کو عیاشیوں سے اور برے کاموں سے دور رکھنا ہے۔ یقین جانیے گا یہ ملک نیپال ہے، اگر ہماری سوسائٹی نے، اگر ہمارے مسلک و مذہب کے ماننے والوں نے اگر اپنے درمیان سے اگر ان دو چیزوں کو ختم کر دیا، ان دو چیزوں کو پاس نہ آنے دیا، تو پھر ہماری قابلیت اور ہماری کامیابی سے کوئی ذات روکنے والی نہیں ہے۔ کامیابی کا صحرا آپ لوگوں کے سروں پر بندھے گا، کامیابی آپ کے دروازوں پر آ کر کے دستک دے گی، کامیابی آپ کے قدموں کو بوسہ دے گی۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے وطن عزیز ملک نیپال کے جامع مسجد کے خطیب و امام تشریف فرما ہیں، ملک و ملت کے علماء اہل سنت سربراہ ہیں۔ آپ دیدار کیجئے گا اور جو بھی بات یہاں پر بتائی جائے اس بات کو ذہن نشی کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ عمومی طور پر جن کا تعلق علماء سے ہوتا ہے، ائمہ مساجد سے ہوتا ہے، ان کے ایمان عقیدے حتی الامکان محفوظ رہتے ہیں۔ جب جو بچے، جو نوجوان دنیاوی لیول پر ڈگریاں حاصل کرتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مغربی جو تہذیب ہے، وہ مادیت ان لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے گھر کر جاتی ہے کہ وہ پھر اسلامی اصول اور اسلامی ضوابط اور اسلامی قوانین کو پہلے ذہن کے سانچے میں اتارتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہاں ذہن اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ذہن قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اس کے بعد میں اگر ان کا ذہن قبول کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، ورنہ وہ لوگ اسلام کے اس قانون کے خلاف چلے جاتے ہیں اور اسلام کے اس قانون کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنے بچوں کی ابتدائی تعلیم، جب اسلامی تعلیم رکھیں گے تو یقین جانیے گا وہ کوئی بھی ڈگری حاصل کریں، کسی بھی مقام و مرتبے پر پہنچیں تو اسلام کا جو بھی قانون ہوگا اس کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہوئے وہ لوگ نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اس لیے جو نوجوان، جو ہمارے بھائی کالج، یونیورسٹیز وغیرہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اپنے گھروں کے اندر اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو ہر ایک پر علم دین کا حاصل کرنا لازم و ضروری ہے تاکہ ایمان و عقیدے کی حفاظت رہ سکے۔ متحد ہو کر کے رہیں، انتشار آپس میں پیدا نہ کریں، اس لیے کہ اتحاد میں طاقت ہے۔ The unity is the power and difference is the death۔ تمہارا اتحاد، تمہارا اتفاق، یہ تمہارے لیے طاقت ہے، تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے حیات ہے۔ انتشار، آپس میں اختلاف، حصوں میں بڑھ جانا، قبیلوں میں بڑھ جانا، ایک دوسرے کی بات نہ ماننا، یقین جانیے گا یہ ہم لوگوں کی موت ہے۔ اس لیے متحد ہو کر کے، ایک ہو کر کے ان علماء کے اقوال پر عمل کرتے ہوئے، مذہب اسلام کے قانون کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریے گا۔ یقین جانیے گا یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔